بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع عشر، سبق نمبر 14، حفلۃ الزواج، شادی کی محفل، شادی کی تقریب یا شادی کا پروگرام۔ بعد تکمیل هذا الدرس یستعد الطالب، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1، لأن يقرأ الجمل الطویلة بطریقة صحیحة، کہ وہ طویل جملوں کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ نمبر 2، یعرف معانی الالفاظ الجدیدہ، اور نئے الفاظ کے معانی کو پہچان سکے۔ نمبر 3، یعرف مراسم والعادات التقلیدیتی، اور روایتی رسومات اور عادات کو سمجھ سکے۔ الزواج، شادی۔ الزواج فی اللغۃ العربیۃ الاقتران والازدواج، عربی زبان میں الزواج کا مطلب ہے ملاپ اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا، یعنی باہم ملنا۔ اصطلاحاً هو العلاقة التي يجتمع فيها رجل يدعى الزوج وامرأة تدعى الزوجة لبناء أسرة۔ اصطلاحاً شادی ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں ایک مرد جسے شوہر کہا جاتا ہے اور ایک عورت جسے بیوی کہا جاتا ہے خاندان بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ الزواج علاقۃ ولها اساس فی القانون والمجتمع والدین، شادی ایک تعلق ہے کہ جس کی بنیاد قانون، معاشرہ اور دین میں موجود ہے۔ وہی الاطار المشروع لبناء اسرۃ جدیدۃ، اور یہ ایک جائز طریقہ ہے کہ نئے خاندان کی بنیاد رکھنے کا۔ الزواج من سنن الانبیاء والمرسلین علیہم السلام، شادی انبیاء اور رسولوں علیہم السلام کی سنت ہے۔ فیقول اللہ تعالی فی القرآن المجید، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ مراسم الزواجی، شادی کی رسومات۔ الزفاف او العرس هو الحفل او المرسم لإعلان بدایت الزواج۔ زفاف یا عرس ایک تقریب یا رسم ہوتی ہے جس کے ذریعے شادی کی ابتدا کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وتتعدد مراسمه حسب العادات والتقالید والدیانات الا ان القاسم المشترک فيما بينهم هو الاعلان بما يتناسب مع ثقافت وعادات وتقالید الشعوب۔ ان رسومات کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جو قوموں، روایات اور مذاہب کے مطابق مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان سب میں ایک مشترکہ پہلو یہ ہوتا ہے کہ شادی کا اعلان اس انداز میں کیا جاتا ہے جو قوموں کی ثقافت، رسم و رواج اور روایات کے مطابق ہو۔ تدخل المراسم الدینیۃ فی معظم الاحتفالات بالزفاف۔ زیادہ تر شادی کی تقریبات میں مذہبی رسومات شامل ہوتی ہیں۔ فالزواج لا يتم في الحندوسية والإسلام واليهودية والمسيحية إلا بمباركة رجال الدين، کیونکہ شادی ہندو مت، اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں مذہبی پیشواؤں کی دعاؤں اور برکت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ قد تختلف حفلات الزفاف من بلد لآخر ومن شعب لآخر۔ شادی کی تقریبات ملکوں اور قوموں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں، الا ان القاسم المشترک هو اقامت ولیمۃ طعام یدعى الیہا الاہل والاصدقاء، لیکن ان میں ایک مشترکہ رسم دعوت ولیمہ کا انعقاد ہوتا ہے جس میں رشتہ داروں اور دوستوں کو کھانے پر بلایا جاتا ہے۔ الولیمۃ، ولیمہ۔ الولیمۃ تعنی اجتماع مجموعۃ من الاشخاص الذین یعرفون بعضهم جمیعا او یعرفون احد الاشخاص فی هذه الدعوة لتناول الطعام۔ ولیمہ کا مطلب ہے ایسے افراد کا اجتماع جو ایک دوسرے کو جانتے ہوں یا یہ جانتے ہوں کہ اس دعوت میں شامل دوسرے لوگ کون ہیں اور یہ سب کھانے کے لیے جمع ہوں۔ احیانا تقتصر الولیمۃ علی الطعام عندنا فی پاکستان وقد تکون الولیمۃ عامۃ خاصۃ۔ بعض اوقات پاکستان میں ولیمہ صرف کھانے تک محدود ہوتا ہے اور یہ دعوت خاص یا عام ہو سکتی ہے۔
الکلمات الجدیدہ نئے کلمات، ان کے معنی، حفلۃ تقریب محفل، الولیمۃ شادی کے بعد دیے جانے والا کھانا، تانی اس کے معنی ہیں الاجتماع جمع ہونا، مجموعۃ گروہ، یعرفون وہ جانتے ہیں، تناولا حاصل کرنا یا کھانا کھانا، تناول کھانا کھانا یا حاصل کرنا، الاحتفال محفل، ہدف مقصد، احیانا کبھی کبھار، تقتصر تو کم کرتا ہے، ذریت اولاد، اسرت خاندان، علاقۃ تعلق، الاقتران باہم ملنا ملاپ، اطار المشروع جائز طریقہ، التدریبات مشقیں، التدریب الاول پہلی مشق، عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، عجیب یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے، درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، ما ہی الزواج، شادی کیا ہے؟ جواب، الزواج هو العلاقۃ التي يجتمع فيها رجل يدعى الزوج وامرأة تدعى الزوجة لبناء أسرة۔ نمبر 2، ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النکاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ نمبر 3، حل شارکت فی حفلۃ الزواج، کیا آپ نے شادی کی تقریب میں یا شادی کی محفل میں شرکت کی ہے؟ جواب، نعم شارکت فی حفلۃ الزواج، جی ہاں میں نے شادی کی محفل میں شرکت کی ہے۔ التدریب الثانی دوسری مشق، املا او املا الفراغ بکلمات مناسبہ، درذیل خالی جگہوں کو مناسب کلمات سے پور کیجیے۔ نمبر 1، هو العلاقۃ التي يجتمع فيها، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا رجل۔ نمبر 2، وَلَهَا أَسَاسٌ فِي الْقَانُونِ وَالْمُجْتَمَعِ، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا وَالدِّينِ۔ نمبر 3، وَتَتَعَدَّدُ مَرَاسِمُهُ حَسْبَ الْعَادَاتِ، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا وَالتَّقَالِيدِ۔ نمبر 4، تَدْخُلُ مَرَاسِمُ الدِّينِيَّةُ فِي صَمِيمِ، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا معظم الاحتفالات۔ نمبر 5، وَقَدْ تَكُونُ الْوَلِيمَةُ عَامَّةً او، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا خاصتاً۔ التدریب الثالث تیسری مشق، تخیر او تخیری من با ما یناسب الف، کالم با میں جو مناسب ہو کالم الف کے اس کو منتخب کیجیے۔ نمبر 1، یجتمع فیہا رجل یدعى الزوج، اس کا کالم با میں مناسب آئے گا
وامرأۃ تدعى الزوجۃ لبناء اسرۃ۔ نمبر 2 الولیمۃ ثانی اجتماع مجموعۃ۔ اس کا کالم با میں مناسب آئے گا من الاشخاص۔ نمبر 3 وہی الاطار المشروع۔ اس کا کالم با میں مناسب آئے گا نمبر 3 وہی الاطار المشروع۔ اس کا کالم با میں مناسب آئے گا لبناء اسرۃ جدیدۃ۔ نمبر 4 الزفاف او العرس هو الحفل۔ اس کا مناسب کالم با میں آئے گا او المرسم لإعلان بدایت الزواج۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، ضع او ضع الکلمات التالیۃ من عندک او عندک فی جمل مفیدۃ۔ درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1 الولیمۃ۔ اس کا جملہ آئے گا حضرت الولیمۃ التي اقیمت بعد الزفاف۔ میں اس ولیمہ میں شریک ہوا جو شادی کے بعد منعقد ہوا۔ نمبر 2 النکاح۔ اس کا جملہ آئے گا النکاح من سنن الانبیاء علیہم السلام۔ نکاح انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ نمبر 3 اجتماع۔ اس کا جملہ آئے گا ھذا اجتماع مہم لمناقشۃ امور العائلۃ۔ یہ ایک اہم اجلاس ہے خاندان کے معاملات پر گفتگو کے لیے۔ نمبر 4 اسرۃ۔ اس کا جملہ آئے گا الاسرۃ ہی اللبنۃ الاولی فی بناء المجتمع۔ خاندان معاشرے کی پہلی اینٹ ہے۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی اللغۃ العربیہ۔ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 نکاح انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ النکاح من سنن الانبیاء علیہم السلام۔ نمبر 2 میں نے اپنے بھائی کے ولیمہ میں شرکت کی۔ شارکت فی ولیمۃ اخی۔ نمبر 3 نکاح میں خاندان اور دوست شامل ہوتے ہیں۔ یشترک الاہل والاصدقاء فی النکاح۔ نمبر 4 شادی میں تکلف سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ینبغی تجنب التکلف فی حفل الزواج۔ نمبر 5 کیا آپ نے کبھی کسی نکاح کی تقریب میں شرکت کی ہے؟ حل شارکت فی حفلۃ الزواج۔